لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى في مقام آخر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے بھائیوں، آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں گے کہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے. لوگ مختلف چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں. کوئی مال و دولت کو قیمتی سمجھتا ہے، کوئی سونا چاندی کو قیمتی سمجھتا ہے، کوئی کار بنگلہ کو قیمتی سمجھتا ہے، تو کوئی والدین کو قیمتی سمجھتا ہے، کوئی اولاد کو قیمتی سمجھتا ہے. الغرض ہر شخص کسی نہ کسی شے کو قیمتی سمجھتا ہے. لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں گے کہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے. تو انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے. آپ حدیث مبارکہ کو اٹھائے، قرآن مقدس کو اٹھائے، تو آپ کو یہی بات نظر آئیں گی کہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے. وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو بھی انسان صبح کرتا ہے، اللہ رب العزت انہیں 24 گھنٹے عطا کرتے ہیں. درمیان میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے یہ الگ بات ہے، یہ الگ استثناء ہے، لیکن ہر شخص کو اللہ رب العزت 24 گھنٹے عطا کرتے ہیں. اب اس 24 گھنٹے کو انسان چاہے اچھا کام میں گزار دے، چاہے برے کام میں گزار دے، لیکن وقت کو گزارتا ہی ہے. اللہ رب العزت 24 گھنٹے عطا کرتے ہیں. اب اس 24 گھنٹے کو چاہے شیطانی کام میں گزار دے، چاہے رحمانی کام میں اپنے وقت کو استعمال کر کے قیمتی بنا لے. سب سے قیمتی سرمایہ انسان کا وقت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت انسان کو چانس دیتا ہے، ایک مرتبہ جو چیز دے دیتا ہے پھر دوبارہ نہیں دیتا ہے. آپ غور کریں، آپ وقت کی اہمیت کو پہچانیں کہ جو بھی شخص وقت کو صحیح طور پر استعمال کر لیتا ہے، وقت کی صحیح تقسیم کر لیتا ہے، وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے. آپ گوروں کو دیکھیں، یورپ کے اندر جائیں، آپ وہاں دیکھیں کہ ٹائم مینجمنٹ میں کتنے آگے ہیں. وہ کب کھائیں گے، کب سوئیں گے، کیا کریں گے، کس وقت کس کام کو کریں گے، وہ سب سیٹ کر کے رکھتے ہیں. آج وہ دیکھیں کہ آج وہی ترقی یافتہ ملک بن گئے، وہی لوگ ترقی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا اور وقت کو صحیح طور پر استعمال کیا، اس لیے وہ آگے بڑھتے چلے گئے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ گوروں کی تعلیمات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ایک فرق ہے. گورا ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، وقت کی اہمیت کو بتاتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے. لیکن ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وقت کی اہمیت کو بتایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دلوں میں وقت کی اہمیت کو کس طریقے سے بٹھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور گوروں کی تعلیمات میں فرق یہ ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی اہمیت کو سمجھاتے ہیں تاکہ دنیا میں انسان کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو.
تو اسی پر ہم گفتگو کریں گے. چند ایک باتیں حدیث مبارکہ سے بھی آئیں گی اور چند ایک باتیں قرآن مقدس سے بھی آپ کے سامنے آئیں گی. بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، جو بھی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بھی فریضہ بنتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر سب سے پہلے عمل کرنے کا جذبہ بھی ہو. یہ نہیں کہ صرف دعویٰ کرے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور تعلیمات سے دور ہے، تو یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان 4 سوالوں کے جواب دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. 4 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی بھی انسان کل قیامت کے دن آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ عمر تو نے کہاں گوائی. یسأل عن عمری فیما افنا، کہ اللہ نے جو تمہیں عمر عطا کی، اللہ نے جو تمہیں وقت دیا، اس عمر کو، اس وقت کو کہاں گوا دیا، کس کام میں خرچ کیا. سب سے یہ بھی اس میں ایک سوال، 4 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا عمر وقت نہیں ہے؟ عمر بھی وقت ہی ہے. جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر انتقال کر جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بیچارے کا وقت ہو گیا تھا، اس نے اس دنیا سے چلا گیا. تو عمر بھی وقت ہی ہے، لیکن ہم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو سمجھایا تاکہ آخرت بھی ذہن میں ہو اور وقت کی اہمیت کو بھی انسان سمجھ سکے. کیونکہ اللہ رب العزت ایک مرتبہ چانس دیتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے سورہ منافقون کے اندر فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ رب العزت کسی کو مہلت نہیں دے گا جب وقت مقررہ آ جائے. جو فکس وقت ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر 60 سال 70 سال رہیں گے، وہ مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت آپ کو مہلت نہیں دے گا، مہلت نہیں ملے گی. اور کوئی نہیں جانتا کہ کتنے سال زندہ رہے گا، کسی کو معلوم نہیں ہے. اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھیے اور وقت کو صحیح طور پر استعمال کیجیے. جو بھی انسان وقت کو صحیح طور پر استعمال کر لیتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانوں کی جماعت کو وقت کی اہمیت کو کس طریقے سے سمجھایا، جسے ہم اور آپ صحابہ کہتے ہیں. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی جس میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اکثر لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، ایک فارغ وقت ہے. کہ انسان صحت مند ہے، بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہے، انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے، سجدے بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، روزے بھی رکھ سکتا ہے. الغرض انسان صحت مند ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو گیا تو پھر چاہ کر کے بھی سجدہ نہیں کر سکتا ہے، چاہ کر کے بھی رکوع نہیں کر سکتا ہے، چاہ کر کے بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اس لیے بیماری کے اندر مبتلا ہونے سے پہلے صحت کو کیا کرو؟ غنیمت سمجھو. کہ صحت مند ہو تو یہ مت کہو کہ ابھی وقت ہے بعد میں جا کر کے عمل کر لیں گے، ابھی تو ایسا ہی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے. جیسے کمزور ہو جائیں گے، جیسے کمر ٹوٹیں گے، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ میں تسبیح اٹھائیں گے اور سبحان اللہ کہیں گے، جس وقت ہم رکوع میں نہیں جا پائیں گے. تو 2 نعمتیں ایسے ہیں جس میں اکثر انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک صحت ہے اور ایک فارغ وقت ہے. کہ انسان بیٹھا رہتا ہے، کہیں بھی ڈنگ مارتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ وقت ہے، یوں ہی ٹائم کو ضائع کر دیتا ہے. تو یہ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے ذریعے سے اس امت کا جو تزکیہ کیا ہے، ان میں سے 2 آیت کو آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کی نعمتیں میں تم کھاؤ پیو اور لطف اندوز ہو. یہ اللہ کیوں دیا؟ یہ اللہ ہمیں نعمتیں کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم یہ نعمتیں تمہیں کیوں دے رہے ہیں، غور کرو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خالی اوقات میں جو اعمال کرتے ہو، خالی اوقات میں جو نماز پڑھتے ہو، خالی اوقات میں جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، اسی کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں نعمتیں دے رہا ہے. یہ بھی ایک وقت ہے کہ جو بھی وقت کا صحیح استعمال کرے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے جنت میں نعمتیں عطا فرمائے گا. اور اللہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ایک رخ تو یہ ہے کہ جو بھی وقت کا صحیح استعمال کرے گا اللہ اسے جنت میں نعمتیں عطا فرمائے گا. ایک رخ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے.
اور وہاں چیخیں گے چلائیں گے کہ ہمیں کسی طرح یہاں سے نکال دیا جائے، کسی طرح یہاں سے ہمیں نکال دیا جائے۔ تو سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ کہے گا کیا ہمیں تمہیں عمر نہیں دی تھی، کیا ہمیں تمہیں وقت نہیں دیا تھا؟ ہم نے تو اتنا وقت دے دیا تھا کہ تم اس کے اندر نصیحت حاصل کر لیتے، تم اس کے اندر ہمارے احکام کو سمجھ لیتے، اس پر عمل کر لیتے اور تم ہمیں راضی کر لیتے۔ ہم اتنے تمہیں وقت دے دیے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آتے تھے، سمجھانے والے بھی آتے تھے، بتانے والے بھی آتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کی عبادت نہیں کرو۔ جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرے گا وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ بتانے والے بھی آتے تھے وجاءکم النذیر۔ اب جب حساب کتاب کے بعد انسان چیخے گا چلائے گا کہ ہمیں کسی طریقے سے جہنم سے نکال دیا جائے، اللہ کہے گا کہ ہم تو تمہیں وقت دیے تھے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ وجاءکم النذیر فذوقوا، اب تم نے ہمارے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیا، فذوقوا تو اب چکھو عذاب۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ چکھو عذاب، فما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، وقت کی اہمیت کو سمجھیے اور اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اپنی زندگی کے حقیقت کو سمجھیے، اللہ نے ہمیں یوں ہی یہ زندگی عطا نہیں فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی نوجوان ہو تو یہ کوئی چیز، تم نوجوان ہو تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ نوجوان باقی ہے، یہ جوانی آگے چل کر کے ڈھل جائے گی، بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناءک قبل فقرک، اور مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فری ٹائم کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جس میں پہلی چیز ہے کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اب یہاں پر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ہمارے جو قوم کے نوجوان ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جو نوجوان ہے نا، کسی بھی قوم کا نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ نوجوان کے کردار، ان کے بلند اخلاق کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے نوجوانی ضامن ہے۔ در حقیقت نوجوان کسی شہر یا صوبے یا ملک یا قوم کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اگر باڈی کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہی ٹوٹ جائے، اگر باڈی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے، اگر ریڑھ کی ہڈی کے اندر کسی طریقے سے ویکنس آ جائے تو انسان اپنے پورے طاقتور جسم کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان چل نہیں سکتا، انسان بیٹھ نہیں سکتا، انسان بول نہیں سکتا جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، کہ انسان اپنے منچاہی رفتار سے چل نہیں سکتا جب ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے۔ اور قوم کا نوجوان ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے کہ قوم کا نوجوان ہی کمزور ہو جائے تو وہ قوم دھیرے دھیرے پستی کے اندر چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان انسان کے دماغ کے مانند ہے۔ جس طریقے سے انسان کے جسم میں دماغ ہے نا، اگر یہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کے اندر رہنے والے نوجوان اگر اپنے ہاتھ کو جھاڑ لے، اگر وہ نوجوان سست پڑ جائے، اگر وہ نوجوان اپنے کردار سے ہاتھ دھو بیٹھے، اگر وہ نوجوان اپنی اخلاقی روایات سے دور ہونے لگے تو اس سرزمین پر بسنے والے نوجوان اور وہ قوم مردہ قوم کے مانند ہو جاتی ہے۔ تو یہ نوجوان انسان کے جسم کے مانند ہے۔ اور یہ جو جوانی ہمیں ملی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا
اللہ الذی خلقکم من ضعف، غور کیجئے اس پر اور سنیے اور غور کیجئے اور اپنی حقیقت کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرما رہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ تمہیں تمہارے رب نے سب سے پہلے تمہیں بہت کمزور پیدا کیا، بہت کمزور پیدا کیا تھا اللہ رب العزت۔ کیسے؟ تم اتنے کمزور تھے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تم اپنی ہاتھ کو اٹھا نہیں سکتے تھے، جب تم پیدا ہوئے تھے تم اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے تھے، تم پیدا ہوئے تھے تم اپنی زبان سے بول نہیں سکتے تھے، تم پیدا ہوئے تھے تم اتنے کمزور تھے کہ اگر تمہیں بھوک آ جائے تو تم اپنی بھوک کو بتا نہیں سکتے تھے، اتنے کمزور تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ نے اولا تمہیں سب سے کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے تمہاری کمزوری کو دور کر دیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ تمہارے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت عطا کی۔ آپ غور کیجئے، ایک بچہ کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر غور کیجئے کہ اللہ انسان کو کتنا کمزور پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ انسان کی کمزوری کو اللہ رب العزت دور کر دیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا پاور، طاقت، یہ جوانی جو ہمیں ملی ہے نا، یہ خود ہی نہیں ملی ہے بلکہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ ہم یوں ہی جوانی کو ایسے ہی گنوا رہے ہیں۔ آج دیکھیں کہ 25-30 سال کا نوجوان بوڑھے سے بھی کمزور ہوتا ہے، بوڑھے سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو جوانی صرف عمر کا نام نہیں ہے بلکہ جوانی تمام تر کوالٹیز اور صفات کے ساتھ جوانی ہو، جوانی اس کا نام ہے۔ کہ 25-30 سال کا نوجوان ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، معذور ہو گیا، اپائز ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، یہ جوانی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ہم جس جوانی پر تکبر کر رہے ہیں، جس جوانی کو لے کر کے گھمنڈ کر رہے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم اپنی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جس طریقے سے اولاً ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ تمہیں طاقتور بنایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ تمہارے اوپر بڑھاپے کو طاری کر دیں گے۔ ابھی تم نوجوان ہو، کچھ دنوں کے بعد تم بوڑھے ہو جاؤ اور پھر بڑھاپے کو طاری کریں گے اور تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے، تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ تم اپنے منمانی چال نہیں چل سکتے، تم تیز رفتار سے نہیں چل سکتے، تم چلو گے لیکن آہستہ چلو گے، تم بولو گے تمہارے بول ٹوٹ جائیں گے، تم سنو گے صاف طور پر سن نہیں پاؤ گے، تم دیکھو گے لیکن صاف طور پر دیکھ نہیں پاؤ گے، اتنے کمزور اللہ رب العزت تمہیں کر دے گا۔ اس لیے جوانی پر گھمنڈ مت کیجیے، جوانی پر تکبر مت کیجیے، بلکہ جوانی کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ آپ تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے کہ جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں اور اس روئے زمین پر جتنے چینجز ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے پیچھے آپ جائیں، نوجوانوں کا دماغ، نوجوانوں کے فکر اور نوجوان ہی آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آئیں گے کہ جس قوم کا نوجوان جس طرف چلتا ہے نا، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نوجوان جس طرف چلا جائے پھر کوئی روک نہیں سکتا، چاہے وہ برائی کی طرف ہو، چاہے وہ نافرمانی کی طرف ہو، چاہے وہ حرام کھانے کی طرف ہو، چاہے وہ زنا کرنے کی طرف ہو، وہ نوجوان اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس امت، اس قوم کا سرمایہ ہے، آپ اپنی حقیقت کو سمجھیے کہ اگر آپ اپنی جوانی کو یوں ہی گزار دیں گے کہ آپ کو اللہ نے جوانی دی ہے اور اس جوانی کو یوں ہی گزاریں گے جس جوانی کے بارے میں علامہ اقبال نے ہمیں جھجوڑا، اور علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال خدا کا واحد بندہ ہے جو اپنی آنکھ کے آنسوؤں سے اشعار لکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی غور و فکر کیا کہ اللہ نے یہ جوانی کیوں دی ہے، اللہ نے تمہیں عمر کیوں دیا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا زمانہ تھا، وہ کیا حالات تھے، تمہارا جو تمہاری کڑیاں جہاں سے جا کر کے ملتی ہے، تمہارا نسب جہاں سے ملتا ہے، تم غور کرو کہ جب وہ کسی راستے سے چلتے تھے تو انسان ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تمہارا نسب اس سے ملتا ہے،
کہ جب وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلتے تھے لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تمہارا سلسلہ اس سے ملتا ہے کہ جب نوجوان کو لڑکیاں دیکھتی تھی تو اپنے سینے کے اندر ایمان سجانے کے لیے بےتاب ہو جاتی، اور اسی قوم کے تم نوجوان ہو کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ گالیاں دیتے ہیں، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر کے، تمہارے کردار کو دیکھ کر کے، تمہارے کیریکٹر کو دیکھ کر کے لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ وہ کون مسلمان تھے کہ جنہیں دیکھ کر کے انسان ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور آج کا کیسا مسلمان ہے جسے دیکھ کر کے انسان گالی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی حقیقت کو سمجھا نہیں، ہم نے اپنی جوانی کو سمجھا نہیں، ہم ایسے ہمارا سلسلہ ایسے نسب سے جا کر کے ملتا ہے کہ جو راستے میں نکلتے تھے تو لوگ ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اور ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان آپ حساب لگائیں، ہر گھر میں جائے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو ٹائم پر دوا کھانا، 24 گھنٹے کے اندر 4 مرتبہ دوا لینا، اور 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ آ کے ہم سے ملاقات کرنا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دوا کھائے ہو یا نہیں، تم ڈاکٹر سے جا کر کے ملے ہو یا نہیں۔ تو بیمار ہے انسان تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دوا کھائے ہو یا نہیں، ڈاکٹر سے ملے ہو یا نہیں۔ کبھی یہ توفیق ہوئی کہ ہم اپنے بچے سے پوچھیں کہ قرآن کی تلاوت کیے ہو یا نہیں؟ کبھی یہ توفیق ہوئی کہ ہم اپنے بچے سے پوچھیں کہ نماز پڑھے ہو یا نہیں؟ کبھی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ دن کی کیا کام کیے ہو؟ نہیں۔ بیمار ہے تو بچانے کے لیے، بیمار ہے تو کسی طریقے سے زندگی کو بچا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں، دوا استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ایمان ہے ہمارے نوجوان کے سینوں سے ایمان نکل رہا ہے اس کو بچانے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ افسوس ہے اس قوم پہ، یہ قوم ایسی بن گئی ہے، ایسی بے حیا اور بے غیرت قوم بن گئی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا حساب لے لیا کہ ہمارے نوجوان 24 گھنٹہ موبائل کے اندر رہتے ہیں، کوئی پب جی کے اندر مشغول ہے، کوئی انسٹاگرام کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر مشغول ہے۔ کہ اللہ نے یہ جوانی اسی لیے دی تھی کہ تم سوشل میڈیا کے اندر مشغول ہو جاؤ اور اسلام کو بھول جاؤ؟ تمہارے سینے میں ایمان ہے یا نہیں اس کی فکر کرو یا نہ کرو، کہ تمہیں جوانی اسی لیے دی تھی؟ نہیں میرے بھائی، تمہارے جوانی کا مقصد یہ بھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے تمہیں جوانی عطا کی تھی اپنی عبادت کرنے کے لیے، پب جی کھیلنے کے لیے نہیں، گیم کھیلنے کے لیے نہیں، سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے نہیں، کہ ہم سوشل میڈیا پر کیسے کیسی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، کیونکہ آپ ہی قوم کو چینج کر سکتے ہیں، اور آپ اگر صحیح ہو جائے تو یہ قوم بھی صحیح ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی ہاتھ کو جھاڑ لیں گے، اگر آپ اپنے کردار کو کھو بیٹھیں گے، اپنے اخلاق کو بھول جائیں گے، تو پھر یاد رکھیے یہ قوم دھیرے 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 اور زیادہ پستی میں چلی جائے۔ میرے بھائیو، وہ تھے، تم ہو، وہ تھے، اس کا معاملہ اور اس کے رب کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا جو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ تھے تو پوری دنیا تمہارے قدموں میں تھی، اور تم ہو تو ساری دنیا تمہارے سروں پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے تاریخ کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کیریکٹر کو، ان کی زندگی کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہم پڑھتے ہی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی جوانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ قرآن اٹھائیے، احادیث مبارکہ ہاتھ میں لیجئے اور قرآن سے پوچھئے کہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا۔ قرآن سے پوچھئے، آپ پوچھئے قرآن سے، قرآن کے اندر ڈھونڈئے کہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے اور اللہ نے تمہیں کیا کیا کام کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ ڈھونڈئے، ہم تو ڈھونڈیں گے نہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے نوجوانوں، قرآن کو اٹھائیے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کے پیغام کو عام کیجیے اور لوگوں کو بتائیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر کوئی نفرت نہیں ہے، جس کے اندر صرف شانتی ہی شانتی ہے، جس کے اندر صرف لوگوں کو خیال کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ پیغام ہم دوسروں کو دیں گے تاکہ تب جا کر کے یہ دوسرے ہم کو گالی دیں گے۔ ہمارے نوجوان ہی اپنے کیریکٹر دکھائیں گے، ہماری نوجوانی اپنے اخلاق کو جب سامنے لائیں گے، تب جا کر کے غیر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گے۔
اس لیے نوجوانوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن کو اٹھائیے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، احادیث مبارکہ کو اٹھائیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔